اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ویسے تو بہت پرانا ہے، لیکن کچھ 4-5 دن سے دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کہ اس زندہ کرنے میں بھی لوگوں کو ایک ملے گی، اویئرنیس ملے گی، لیکن شاید وہ مقصد حل نہ ہو سکے جو مقصد حل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ انتہائی خوفناک موضوع ہے۔ 22 کروڑ عوام کو شاید اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان شاید امریکہ اور یورپ کے ان چند ممالک میں سے ایک بن چکا ہے کہ جہاں واضح طور پر تو نہیں لیکن قانون کی بھول بھلائیوں سے 2 مرد اور 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور ایک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھارت میں اور باقی تمام ممالک میں یہ قانون لاگو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ قانون حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران 22 مئی 2018 کو پاس ہوا تھا، اور اس پاس ہونے میں اتنی جلدی تھی کہ اگر وہ بحثیں اٹھائیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اراکین جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی اس کو پاس کریں، بحث میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ پھر یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ لے لے گی۔ اس قانون کے خلاف گزشتہ 2 سال سے میں اکیلا فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس لڑ رہا ہوں، اور وہ سارے کے سارے ہم جنس پرستوں کی گالیاں بھی کھا رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ کے راستے میں جو تم کو گالیاں ملتی ہیں یہ تم پر اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں تم گالی بری لگتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے جو تم کو ملتی ہے۔ اس دوران کافی لوگوں سے بات کی، میں گلا بالکل نہیں کرنا چاہتا، ما توفیقی الا باللہ۔ یہ جو پٹیشن تھی، یہ پٹیشن جو تھی، یہ اس کی جو پہلی پیشی ہوئی تھی وہ 2020 کی، اس میں سپٹمبر میں ہوئی تھی، اور آخری پیشی جو تھی وہ اپریل میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے بحث کمپلیٹ کر دی تھی۔ 300-350 کے قریب جو تھے صفحات کے آرگومنٹس میں نے جمع کرا دیے تھے۔ اب فیصلہ ہونے والا تھا تو جج صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اور اب آج 5 مہینے ہو گئے ہیں حکومت نے شریعت کورٹ کا کوئی جج جو ہے وہ اس کا چیف جسٹس نہیں لگایا، اور چیف جسٹس نہیں لگے گا تو فیصلہ نہیں ہوگا، تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ میں اب بتاتا ہوں اس قانون کے اندر ہے کیا۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف کرے، افتخار چودھری صاحب نے خسروں کے حقوق کے اوپر کافی سارا کام شروع کیا تھا، عدالت میں بلانا شروع کیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک ایسی آبادی ہے، اس کو ہم نے بہت ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر انہیں شاید سمجھ نہیں آئی تھی، پیچھے پورے کا پورا این جی اوز کا ایک ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے کے تحت وہ ان کو لے کے آ رہے تھے کہ ان کے راستے میں ہم کوئی طریقہ کار کریں تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں۔ اس دوران باقاعدہ ہیومن رائٹس میں ایک سیل قائم ہوا، تو اس میں ایک پروفیسر تھے اس کے اسلام آباد یونیورسٹی کے، انہوں نے حضرت نے اپنی جنس تبدیل کی اور عائشہ ملک کے نام سے انہوں نے اس کو رجسٹر کرایا اپنے آپ کو، اور وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر اس سیل میں رہے۔ میں جب پیشی میں جاتا تھا تو وہ بھی اس میں ساتھ ہوتے تھے، ایک ببلی ملک تھا، کوئی اور 2-3 لوگ تھے، 1-2 ایسے جو ٹرانسجینڈر جو کچھ تھے وہ ہمارے ساتھ بھی تھے۔ اس قانون کی شکیں میں پڑھتا جاتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قانون کے اندر کیا چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے، تاکہ آپ کو اس کا اویئرنیس ہو۔ اس کے اوپر امینڈمنٹ جو ہم نے وہاں سجیسٹ کی تھی، وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کو وہاں پر عدالت میں اپنے اسمبلی میں ٹیبل کیا ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا اس وقت کہ ابھی یہ شریعت کورٹ کا اگر فیصلہ آ جائے تو یہ فوراً کی فوراً ٹیبل ہو جائے گی، لیکن ہوگا کیا، وہ وہاں پر نہ نون لیگ ساتھ ہے، نہ پیپلز پارٹی ساتھ ہے، نہ کوئی اور ہے، پی ٹی آئی تو وہاں ہے نہیں، ووٹ ان کو ملنا کوئی نہیں، پہلے وہ کمیٹی میں چلا جائے گا، بل پھر جائے گا اسلامی نظریاتی کونسل میں، وہ نظریاتی کونسل میں وہ پھر پڑا رہے گا،
پھر وہ نظریاتی کونسل اپنی رائے دے گی، ہم پھر اس کے بعد دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں، پھر شریعت کورٹ میں جاتے کریں گے۔